بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے پر پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، قرآن میں ہے ترجمہ، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی۔ ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن میں ترجمہ، جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ سورہ الاعراف میں ہے یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی تھی وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے رہے اور ان پر پہلے سے زیادہ بڑا عذاب آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخرکار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی اور وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بے جا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے جو مردوں کی شان کے لائق نہیں، تو رسولوں کے شایان شان کس طرح ہو سکتا تھا جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرأت میں اعلیٰ تھے اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ فرعون نے کہا ترجمہ، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے تو یہ بات بھی نبوت کے لیے لازمی نہیں۔ فرشتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کم درجے کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں
جیسا کہ حدیث نبوی ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل پر خوش ہو کر اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے لیے ان کے احترام اور تواضع کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو معجزات اور دلائل آپ کو دیے گئے تھے وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی حتیٰ کہ انہوں نے اسے رب بھی مان لیا، جو انتہائی احکامانہ بات ہے، مگر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان سے عزت چھین کر انہیں ذلیل کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اور دنیا کے عیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کے دعوے کی تائید کی اور اس کے احکام کی تعمیل کی، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام لیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو یکے بیک سمندر میں غرق کر دیا۔ کوئی ایک بھی نہ بچ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسیں اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہی ہوگا۔ الحمدللہ۔